بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کو میں پڑھتا بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد میں گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ ایک شخص لوگوں کا ستایا ہوا مسجد میں گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ اب ناظرین، میں نے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس پر جو عبارت لکھی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا بھی ہے۔ دراصل اس تصویر میں یہ جو ستایا ہوا بزرگ نظر آ رہا ہے، یہ پاکستانی قوم کو پیش کر رہا ہے، اور ظالم اس ملک کی اشرافیہ ہے، اور جب اس اشرافیہ کے ظلم سہنے کے بعد یہ جو پاکستانی قوم یا عوام ہے اللہ کے حضور شکایت کرنے مسجد پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اس قوم کو یہ بزرگ پیش کر رہے ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ ظالم اشرافیہ تو پہلی صف کی نمازی ہے۔ اب دیکھنے کو تو یہ ایک تصویر ہے، لیکن اس تصویر کے پس منظر میں پاکستانی قوم کی کئی دہائیوں کی درد بھری داستان بکھری پڑی ہے۔ بانی پاکستان کی شب و روز کی محنت اور کاوشوں اور بے بہا انسانوں کی قربانیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ خطہ زمین دیا، اور بانی پاکستان نے اس خطہ زمین کے لیے ایک منشور بنا کر دیا، اور 11 اگست سن 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ریاست، مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی اور مساوات کا پرچار کیا، اور مذہب اور ریاست کی علیحدگی کی بھی حمایت کی۔ اب قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو سفر اس قوم نے طے کیا ہے، اگر اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی ہر قسم کی اشرافیہ جس کو بھی حکمرانی کا موقع ملا، اس نے بانی پاکستان کے دیے گئے اس منشور کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ وہ جو منشور کے الفاظ میں نے پڑھے تھے، اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اس اشرافیہ نے آج تک جو بھی آئی ہے۔ تو ناظرین، آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ پاکستان آج جس حالت کو پہنچا ہوا ہے، کیا یہ بانی پاکستان کے دیے ہوئے منشور والا پاکستان ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو قصوروار کون ہے؟ الزام حکمران اشرافیہ پر جاتا ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ سول اشرافیہ کو منتخب کون کرتا ہے؟ اور اگر وردی والی اشرافیہ قبضہ کر لیتی ہے تو پھر سال ہا سال اس کو برداشت کون کرتا ہے؟ تو جب اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو سارا قصور عوام کا بنتا ہے، جو ایک بے جان وجودوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں اور گزارتے رہتے ہیں۔ موجودہ سیاسی پارٹیوں میں مجھے بتائیں کس کا دامن صاف ہے؟ عدلیہ کا کون سا منصف ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ وردی والے ہیں، وہ اپنی من مانیوں میں مگن رہتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو بھی اشرافیہ ہو، سول ہو یا وردی والی ہو، ان کی تعداد بالکل محدود ہوتی ہے، لیکن عوام کی تو تعداد بہت کثرت سے ہے۔ اب یہ جو عوام ہے، ان کی بے حسی اور انسانی حقوق سے ان کی لاپرواہی ان کو غلاموں والی زندگی گزارنے
پر مجبور کر دیتی ہے، اور بدقسمتی سے اس ملک میں یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اب اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جو قیام پاکستان کے وقت سے لے کر 27 سال تک اس ملک کا حصہ رہا، پھر علیحدہ ہو گیا۔ اس کا آئین 1972 میں بنا، پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں بنا۔ بنگلہ دیش کے آئین میں آج تک کل 17 ترامیم ہوئی ہیں، اور ان کی جو بیشتر ترامیم ہیں وہ حقوق اور طرز حکمرانی کو بہتر کرنے کے بارے میں ہیں۔ اس کے مقابلہ پر پاکستان کے آئین میں کل 34 ترامیم کی گئی ہیں۔ اس میں سے 10 ترامیم پارلیمنٹ کی ہیں اور 24 ترامیم صدارتی حکم ناموں کے ذریعے کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے آئین میں مذہبی بنیاد پر شہریوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، وہاں قانون کی حکمرانی ہے، مذہبی آزادی ہے، ہر کسی کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا نظر آتا ہے، اور مذہب اور ریاست میں علیحدگی کے رجحان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گو بنگلہ دیش اب بانی پاکستان کی بجائے مجیب کو فادر آف دی نیشن کہتے ہیں، لیکن آئین میں ریاستی امور چلانے کے لیے جو اصول ہیں جو محمد علی جناح صاحب نے دیے تھے ان کو انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ اب اس کے برعکس پاکستان کے آئین میں فروری 1989 سے لے کر مارچ 1985 کے درمیان جو صدارتی حکم نامے جاری کیے گئے، ان صدارتی حکمرانوں نے پاکستان کے سن 73 والے آئین کا حلیہ کلیتاً بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، اور اس وقت اسی وجہ سے پوری قوم کو ایک بار پھر ہیجان میں مبتلا کر کے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے جو ٹرک ہیں ان کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ جو وردی والے ہیں وہ ان دونوں ٹرکوں کو اشارے کر کے مختلف سمتوں میں دوڑاتے پھر رہے ہیں، اور جو مظلوم عوام ہے کچھ وہ پی ڈی ایم کے ٹرک کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کچھ پی ٹی آئی کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو رہی ہے۔ اور جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ مسجد کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ میاں سے وہ شکوہ کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ جو بزرگ کی تصویر دکھائی ہے یہ وہ عوام ہے، تو وہاں آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری اشرافیہ تو پہلی صف کی نمازی ہے۔ تو وہ جب ان کو پہلی صف میں دیکھتے ہیں تو وہ حیرانی سے پھر وہ یہ جو انگلیاں ہیں نا یہ دانتوں میں دبا کے تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عوام کو اس وقت ایک حقیقی مسیحا کی ضرورت ہے جو کہ اس قوم کا قبلہ درست کر کے ان کی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ایسا مسیحا کب پہچانتی ہے اور کب اس کو آگے لاتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے پوائنٹ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ZKM-TV، میں پھر دہراتا ہوں ZKM-TV یہ چینل کا نام ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔